بھائی مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے یہ تھی کہ پاکستان بننا چاہیے اور سیاست میں وہ پڑھے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا, قائد اعظم سے ملاقاتیں ہوئی, قائد اعظم کو دین کے قریب لانے میں بہت بڑا کردار ہے. یہاں تک کہ قائد اعظم پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی محنت سے انہوں نے وہ شیروانی پر آ گئے. انہوں نے کہا یہ لباس جو ہے نا ہمارے ملک میں ماڈرن لوگوں کا سمجھا جاتا ہے, لوگ اس سے آپ کو اسلامی لیڈر نہیں سمجھیں گے, تو آپ اپنا لباس چینج کریں. قائد اعظم اس میں بھی ایگری ہو گئے. اور حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم کی بہت, وہ کہتے تھے اس کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ. وہ کہتے تھے قائد اعظم ان کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ, یہ آدمی اندر سے مسلمان ہے اور ملک لینے کے لیے جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کو یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. اب اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ جب پاکستان بن گیا تو مولانا حسین احمد مدنی نے سب سے پہلے پاکستان کی حمایت کی ہے. لوگوں نے کہا آپ تو مخالفت کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد بنے یا نہ بنے, بن گئی تو اس کا احترام لازم ہے. کیسی زبردست سوچ تھی, اڑے نہیں رہے کہ نہیں بس نہیں غلط ہوا اب میں اس کی واٹ لگاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس وقت اختلاف تھا, اب جب بن ہی گیا ہے تو اب مسلمانوں کا ایک ملک بن گیا, اب اس کو طاقتور ہونا چاہیے, اس میں قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو اب سپورٹ کرنا چاہیے. تو بڑا ایک دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ قائد اعظم کو فل سپورٹ مل رہی تھی کہاں سے؟ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ادھر مولانا حسین احمد مدنی وہ سیاست میں وہ ان کے جلوس نکل رہے تھے اور وہ تقریروں میں کہتے تھے مسلمانوں یہ دہلی کی جامع مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ بابری مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ تو تمہارے 1000 سال تم نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے, یہ تو تمہارا ہے. ایک دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ ہمارا تھا, اب اگر ہم الگ ملک نہیں ملا تو اس سے بھی جائیں گے ہم, کیونکہ گورا انگریز سارے فائدے ہندو کو دے کے جا رہا تھا, وہ ہندو کے حوالے کر کے جا رہا تھا. دونوں کی رائے تھی, دونوں کے دلائل تھے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور ایک تیسرا گروپ تھا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کا, وہ سارا دن علم حدیث میں کتابوں میں لگے ہوئے تھے, وہ سیاست میں دلچسپی, وہ کسی دھرنے میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے. اب یہ چاہتے نا 3 دھڑے بڑے آرام سے بن سکتے تھے علماء کے. ایک دھڑا بن جاتا پاکستان بننا چاہیے, ایک دھڑا پاکستان مخالف, اور ایک یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا فتنہ پرست ہیں, ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے بس دین میں لگنا چاہیے. یہ تینوں اپنے مریدوں کو تیار کرتے اور بولتے کہ تم اس کی مجلس میں نہیں جانا, اس درس حدیث نہ سننا مولانا حسین مدنی کا. اور مولانا حسین مدنی درس بھی کہاں دیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کے پوری دنیا سے لوگ آ کے ان کا بخاری کا درس سنا کرتے تھے. یہ اتنا یعنی علم حدیث پہ عبور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ درس دیا کرتے تھے بیٹھ کے, کئی سال درس دیا انہوں نے. تو اب یہ تینوں حضرات اگر اپنی نیچے عوام کی تربیت یوں کرتے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہ تھانویوں کے پاس جاؤ, ہیں ان کے پاس جب جا کے دیکھو کہ نہیں پاکستان بنے گا, بن کے رہے گا, پاکستان بن کے رہے گا. نہ مدنیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تم علماء ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ حدیث پڑھو, قرآن پڑھو, فقہ پڑھو, یہ تمہارا کام ہے. قریب بھی ان کے پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور مدنی گروپ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, یہ الگ ملک بنا کے یہ سارا ہندوؤں کے حوالے کر کے مروا رہے ہیں. ان کے یہ ورڈنگ نہیں تھی, ان کا یہ تھا میری رائے یہ دوسروں پہ تہمتیں نہیں لگائی انہوں نے. اگر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے نا کہ ان کی نیت ہی غلط ہے, معاملہ پھر خراب ہوتا ہے. معاملہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کی نیت پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں, یہ بندہ ہی غلط ہے, یہ ان کی نیت. بھائی نیت کیسے, کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, یہ تو رائے ہے نا, تو 2 رائے بن سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں, یہ ہیں ہی غلط لوگ, یہ تو پہلے ہی صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, خانقاہیں چلانے والے لوگ ہیں, تو تمہیں مروا دیں گے. تو کسی نے تبھی تینوں فریقوں میں آپس میں آج تک محبت قائم ہے. تو شیخ الحدیث سے کسی نے کہا کہ آپ تو جلسوں میں جاتے نہیں, دھرنوں میں جاتے نہیں, اور آپ وہ اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے تھے کہ مت جاؤ ورنہ علم کے نہیں رہو گے. تو کسی نے کہا مولانا حسین مدنی تو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی جیسا حوصلہ ہم میں نہیں ہے, وہ سیاست میں پوری طرح اتر کے بھی علم سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا اتنی کتابیں وہ روزانہ پڑھا رہے ہیں, اتنے تحقیقی کام ان کے ہو رہے ہیں, اور جلسوں میں شرکت بھی, دھرنوں میں شرکت بھی, یہ حوصلہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا. عجیب, دیکھو کیسا. تو اپنے شاگردوں کا یہ ذہن بنایا جس کی وجہ سے آج بھی ان کے شاگردوں میں آپس میں محبت ہے. ہمارے حضرت تو انہی کے شاگردوں میں سے تھے نا, تو مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے, اور حضرت حکیم الامہ کے سلسلے کے تو یعنی ان کو خلافت ملی ہوئی تھی. تو اب جو سسٹم چل رہا ہے اب اتنے بڑے اختلاف نہیں, اب اس سے چھوٹی نوعی. عمران خان کی تعریف کر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے,
تو اب وہ 3 توئے میں شرارت ہے، ایسے بھی کچھ میسج آ رہے ہیں کہ توئے جس نام میں بھی ہوگا اس میں کیا ہے. مجھے میسج آیا کہ جس مولوی کے نام میں توئے ہوگا وہ شرارتی ہوگا. ایک طارق جمیل، ایک طارق مسعود، ایک طاہر اشرفی، انہوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کر لیا تھا نا. توئے نہیں ہونا چاہیے نام میں. میں نے کہا پھر زوئے سے نام رکھا کرو. تو بھائی یہ گاڑی ہے KJJ 5640، غلط پارکنگ کر دی، اس کو صحیح کر لیں 5640. تو بھائی اتنا بڑا اختلاف ہوا، آپس میں نفرتیں نہیں پھیلی، اب بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو رہے ہیں. اور اتنا زیادہ، دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، اپنے سیاسی لیڈر سے عقیدت محبت ضرور کرو. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے، اگر آپ کو دھرنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ دھرنے میں جاؤ، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نہیں جاؤ. لیکن ان سیاسی قائدین کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو دل سے مت اتارو. کوئی بھروسہ نہیں ہے کل یہ لیڈر آپس میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو دور کر چکے ہوں. ماضی میں کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ سیاسی لیڈر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. میں نے خود جلسوں میں تقریریں سنی ہے، وہ کافر، وہ یہودی، وہ فلانا، تھوڑے دن میں اسی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، پھول پہنائے جا رہے ہیں، ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے، ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے، ہر لیڈر، اور ہو رہا ہے، اب تو ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں JUI اور PTI کے چکر میں آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو، تم کلاس فیلو. یہ دور زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 8 سال اکٹھے پڑھتے ہیں، اتنے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، اور JUI اور PTI کے چکر میں گالیاں. میں ان سے کہتا ہوں کل کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ دونوں لیڈر بیٹھے ہوئے وسیع قوم کے وسیع تر مفاد میں چائے پی رہے ہوں. پھر جب آپ بولو گے یار آپ نے ہمیں تو بروا دیا، اس کو بول دیا تھا یہودی کا بچہ ہے وہ، اور آپ نے ان کو بول دیا تھا وہ چور ہے، وہ ڈیزل چوری کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اب آپ اتحاد کر رہے ہیں تو کہیں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں، قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں یہ بالآخر ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. کتنے لوگ ہیں، میں نے وہ بیان کیا تھا ایک کہیں وہ چھوٹا سا وہ، تو 5000 سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا، 5000. وہ میں نے وہ تنزانیہ میں تھا، میں نے تھوڑا سا ایک بیان کر دیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ PTI کے بارے میں کہ یہ عمران خان نے یہ والا کام اچھا کر دیا، بس اتنا کہہ دیا تھا. 5000 ایک دم سے شارٹ مارکیٹس. یہ وہ سارے تھے جن کے دل سے ہم اسی وقت اتر گئے. تو یار اتنا چھوٹا دل رکھو گے، اتنی عقیدت محبت نہیں کرو اپنے لیڈروں سے. اتنے اچھے نہیں ہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو، کوئی بھی ان میں اتنا اچھا نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو. بہت اچھا کوئی بھی نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ بہت برا بھی نہیں ہے. جتنے یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اتنے برے یہ دونوں نہیں ہیں، یہ بتا دوں میں. نہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، نہ مولانا فضل الرحمان اتنے برے جتنا ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہے جتنا آپ عقیدت محبت میں گھسے چلے جا رہے ہو. تھوڑا سا واپسی کا آپشن رکھو. باقی وزیر اعظم نے جو اچھا کام کیا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، کرتے رہے، آئندہ بھی کریں گے. کل آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ اگر کوئی خاندانی کام، ہم تو نواز شریف کو اپریشیٹ کیا تھا جب اس کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا. بھائی کام اچھا ہو گیا تھا، خاندانی ملک ایٹمی پاور بن گیا، اور کیا چاہیے بھائی آپ کو؟ زبردست کام ہو گیا تھا. تو اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہے، آپ ایسے آدمی کو اپریشیٹ کر رہے ہو جو اتنے ڈالر کھا گیا. بھائی ہم نے ڈالر کھانے پر تھوڑی اپریشیٹ کیا ہے، کہہ رہے ماشاءاللہ ایٹمی دھماکہ کر کے کام کیا کیا ہے، خاندانی کام کیا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. پھر بھی آپ غور و تحقیق کر کے ایک کو سپورٹ کریں پورے دلائل کے ساتھ، جذبات سے ہٹ کر، تقریروں سے متاثر نہ ہو. تقریروں کا مطلب سیاسی لیڈر جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. خود انصاف کا سہارا لے کے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے ایمان والو کسی قوم سے دوستی تمہیں بے عدلی پہ مجبور نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ عقیدت محبت میں حد سے تجاوز کرنا شروع کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کیسز میں یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے، یہودی کے حق میں کہ اس میں یہودی ٹھیک ہے نا، اور بعض کیسز میں آپ نے یہودی کے خلاف بھی فیصلہ کیا ہے. تو بار ممکن ہے کوئی یہودی ایجنٹ تو دور کی بات یہودی ہو کے بھی برحق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہودی ہو کے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہو کے حق سے ہٹتا چلا جا رہا ہو. تو جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے. اور دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے، کسی کے دل میں گھس کے فیصلہ کرنا یہ یوں کر رہا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے، تو یہ ہم ظاہر کو اس کے مکلف ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ محبت، میں یہ عرض کر رہا تھا غلط چیز کی بھی محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے. لوگوں کو چرس سے، ہیروئن سے عشق ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ، ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی پاگل ہو جاتے ہیں، صحتیں برباد کر دیتے ہیں. تو اب سوچو میرے بھائی، جس کے برحق ہونے کا یقین ہو انسان کو، دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت ہو گیا ہو، تو اس کی محبت جب دل میں بیٹھے گی تو پھر آپ کیسے پیچھے ہٹو گے. اس لیے علماء کہتے ہیں جو صوفیہ کرام ہے نا، جن کو آج کل بڑا لتاڑا جاتا ہے یہ صوفیہ ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے صوفیہ کرام دیکھے ہی نہیں ہوتے ہیں. یہ کبھی کسی صوفی کے ساتھ رہے نہیں ہیں. انہوں نے وہ کچھ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جاہل صوفی دیکھے ہوتے ہیں،